پتہ نہیں اس کو پیش کروں یا نہ کروں یہاں. جمع قرآن سے متعلق، تدوین قرآن سے متعلق ایک علمی موضوع ہے، اور اس پہ مرحوم عبداللہ خوئی نے البیان میں بہت تفصیلی لکھا، بڑے بڑے علماء نے بہت تفصیل سے لکھا. تدوین قرآن، جمع قرآن، کہ قرآن کو کس نے جمع کیا. تدوین قرآن عربی میں کہلاتا ہے بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک. اس قرآن کو جمع کس نے کیا. اور ہمارے بھی بہت سے جب جواب نہیں آتا تو کہتے تھے کہ نہیں، یہ قرآن بعد میں جمع کیا گیا ہے اور یہ وہ ترتیب نہیں ہے کہ جیسے پیغمبر چاہتے تھے. موجودہ قرآن رسول اسلام ہی کا جمع کردہ ہے، اور یہ خود تناقض اور ٹکراؤ کہ اس خلیفہ نے جمع کیا، اس نے جمع کیا، یا اس نے جمع کیا، یہی لکھا ہے. 3 خلفاء سے متعلق لکھا ہے، یہ پہلے خلیفہ نے جمع کیا، دوسرے نے. یہ ٹکراؤ بتا رہا ہے کہ خلفاء نے جمع نہیں کیا. میں کہہ گیا ہوں با. صحیح بخاری میں 10 سے زیادہ روایت لکھی ہیں کہ انہوں نے جمع کیا یا انہوں نے یا انہوں نے. یہ خود ٹکراؤ بتا رہا ہے کہ خلفاء نے قرآن جمع نہیں کیا. وَإِلَّا پھر سب کا اتفاق ہوتا کہ اس خلیفہ نے جمع کیا. عزیزان کرام، یہ ٹکراؤ بتا رہا ہے خلفاء نے قرآن جمع نہیں کیا. وہ پیغمبر، اب آئیے میں چند دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سننا چاہیں گے. یقین ماننے میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور گرمی کی جو حالت ہے میری، میں خود جانتا ہوں کہ میری اس وقت 2 دن سے حالت جو خراب ہے بہت زیادہ. ایک تو 9-10 محرم کے اندر ویسے بھی آخری 4-5 دن میری حالت بالکل بدل جاتی ہے. میں اپنے اس میں نہیں ہوتا، اپنے کیفیت کے اندر نہیں ہوتا ہوں کہ یہ آخری ایام ہوتے محرم کے، جب عاشورہ ہو جاتا ہے تب تک انسان، وہ خود انسان کی نفسانی کیفیت بدل جاتی ہے. میں پھر بھی پوری کوشش کر رہا ہوں، اگر میں نے پہلے کہہ دیا تھا کوتاہی رہ جائے اور میں اس طرح سے نہ پڑھ پاؤں تو انشاءاللہ پھر بھی قبول فرما لیجیے گا میری بات. عزیزان گرامی، تدوین قرآن سے متعلق تھوڑی سی بحث سن لیجیے. موجودہ قرآن پیغمبر کی ترتیب دیا ہوا ہے، نزول کی ترتیب اور تھی، لیکن پیغمبر نے طویل سوروں کو شروع میں رکھا، مختصر کو آخر میں، اور پھر سورہ فاتحہ کو ابتدا میں رکھ دیا، جیسے کتاب کا دیباچہ لکھا جاتا کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے. تو پیغمبر نے کہا پورے قرآن میں جو کچھ ہے وہ فاتحہ میں ہے. اور امیر المومنین نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جتنے علوم ہیں وہ قرآن میں ہیں، جو قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں، جو فاتحہ میں وہ اس کی بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں وہ اس کی با میں، جو اس کی با میں ہے وہ نقطے میں. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اس زمانے میں تو نقطے نہیں تھے تو پھر علی حدیث کہہ نہیں سکتے. تو آپ کے اگر تھوڑا سا بھی مطالعہ ہوتا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوتا کہ نقطے لگوائے ہی مولا علی نے تھے. جنہوں نے نقطے لگوائے انہیں پتا تھا نقطے کی اہمیت کیا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس سے پورے قرآن کو پیغمبر نے جمع کیا. طویل سورہ ابتدا میں رکھے، مختصر سورہ انتہا میں رکھے، فاتحہ کو شروع میں رکھا. اور پیغمبر کہہ گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. اللہ کی کتاب، قرآن نہیں کہا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. نہیں پہنچا سکا، بات کو نہیں پہنچا سکا. صحابہ سے مخاطب تھے، وہ سب کے سب عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے. پیغمبر نے نہیں کہا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن قرات سے یعنی وہ جو سنایا تھا وہ نہیں، کتاب اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو. کسی نے نہیں کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں کتاب ہے، یعنی سب جانتے تھے کتاب ہے. ایک جملہ پیش کروں گا، اگر طبیعت و گراہ گزرے تو میری مجلس سے بعد میں حذف کر دیجیے گا، لیکن میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جب بھی محمد و آل محمد سے کریڈٹ چھین کے کسی اور کو دینے کی کوشش کی جائے، سمجھ لیجیے کسی کا حق غصب ہو رہا ہے. اگر بات پہنچ گئی ہو. ایسا گرامی، اگر پیغمبر اسلام کہہ رہے میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت، اگر کتاب بھی آپ نے نہیں لکھوائی اور عطرت کا بھی نہیں بتایا
تو پھر کیا کیا ہے معاذ اللہ پیغمبر اسلام نے؟ قرآن ان پہ نازل ہوا، انہوں نے کتاب کو بتایا، اور آل محمد کا بھی بتا کے گئے کہ علی سے لے کے مہدی تک میرے 12 وصی ہے، سب کا بتا کے گئے. میں ایک اور جملہ کہہ دوں گا. ایک میں نے جملہ کسی مقام پہ کہا تھا کہ وہ پیغمبر جو بتا کے جائیں کہ بائیں ہاتھ سے ناخن کاٹنا، دن میں کھڑے ہو کے پانی پینا، رات میں بیٹھ کے پانی پینا، جب گھر سے نکلنا دائیں پاؤں باہر نکالنا، مسجد میں جانا تو دائیں پاؤں سے اندر جانا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ پیغمبر جو ناخون کا بتا کے جا رہے ہیں، پانی پینے کا بتا کے جا رہے ہیں، کھانا کھانے کا بتا کے جا رہے ہیں، قدموں کے چلانے کا بتا کے جا رہے ہیں، اور قرآن و اہل بیت کا کچھ نہیں بتا کے جا رہے ہیں. کیسے ممکن ہے پیغمبر امت پہ چھوڑ جائیں؟ یہ اتنے سیریس معاملات ہیں، کیسے